کرتی ہوں. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعلمون السوء بجہالۃ ثم یتوبوا من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہ وکان اللہ علیما حکیما. اچھا، یہاں توبہ کی قسم اللہ بتاتا ہے. دیکھیں ایک چیز آپ نے نوٹ کی، اس آیت سے پہلے جو بات ہو رہی تھی نا، وہ زنا کی بات ہو رہی تھی نا، لواط کی بات ہو رہی تھی. ہاں، تو یہاں پر جو زنا کی بات ہو رہی تھی، لواط کی بات ہو رہی تھی، تو اب یہاں پر اللہ شرط بتاتا ہے توبہ کی. توبہ وہ نہیں ہوتی جو میں حضرت اسرائیل کو دیکھوں تو میں نے توبہ کر لی ہے، نہیں. انما التوبۃ، فقط اور فقط جو توبہ کی شرط ہے وہ توبہ ہوتی ہے اللہ، اللہ کے اوپر جو واجب ہے قبول کرنا، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء بجہالت، انہوں نے عمل کیا خراب جہالت کی وجہ سے، نا سمجھ کی وجہ سے. ایسا نہیں، دیکھیں ہم کہتے ہیں نا غلطی میں اور قصور میں فرق ہوتا ہے نا، جان بوجھ کے کام کرنے میں اور غلطی میں فرق ہوتا ہے. تو یہاں ان سے غلطی ہو گئی، یعملون السوء بجہالت، مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی جہالت کی وجہ سے، نہ سمجھ ہونے کی وجہ سے. ثم یتوبون، پھر ان لوگوں نے توبہ کی، من قریب، پاس سے، قریب سے. پھر اور یہاں پر آتے ہیں کہ یعنی من قریب یعنی جلدی توبہ کر لی. جیسے انہوں نے گناہ کیا، ان کو یاد آ گیا اور ہم سے تو یہ غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے فوراً توبہ کر لی. فَأُولَئِكَ، بس وہی لوگ، فَأُولَئِكَ، بس وہی لوگ، یتوب اللہ علیہم، پلٹ کر آتے ہیں یا پلٹ کر آتا ہے اللہ ان کی طرف، یا یتوب توبہ قبول کرتا ہے، پلٹنے کو قبول کرتا ہے اللہ ان لوگوں کے. وَكَانَ اللَّهُ، اور بے شک، اور کان اور ہے اللہ، علیماً بے انتہا جاننے والا، اندر سے جاننے والا. اللہ کو سب پتہ ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے خدا کو. حکیمہ، اور خدا یہ جتنا بھی قانون بتایا ہے، یہ لواط منع کی ہے اللہ نے، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ، مردوں کا مردوں کے ساتھ، یا زنا کو، یا جو بھی اللہ نے قانون بتایا ہے، حکیم ہے وہ جانتا ہے ہر وہ چیز جو ہماری دنیا، آخرت، ہماری روح، جسم، ہماری زندگی، ہر چیز کے لیے جو نقصان دہ ہے اس سے وہ ہمیں منع کرتا ہے، وہ ہمیں کسی بھی دلدل میں نہیں جانے دے گا. ٹھیک ہے، چلیں جی، پھر ہم آتے ہیں اس کے بعد والی آیت. دیکھیے گا، یہ میں سمجھتی ہوں، میرے نزدیک آپ کو لگتا ہوگا یہ آیتیں تو بہت ایزی ہیں، وہ جو ہم محرم نامحرم کی بات کریں گے نا، وہ آیتیں ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہے. اصل میں یہ آیت ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہے کہ ساری زندگی ایک انسان گناہ کرے، اس گناہ میں پڑا رہے، پھر آخری وقت میں آ کر توبہ کرے. پھر اللہ کہتا ہے کس نے کہا توبہ کرو، مجھے تو توبہ نہیں چاہیے تمہاری، جب تم مرنے لگے تب تم توبہ کر رہے ہو. تو یہ ایک منافقت کی قسم ہو گئی نا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، نہیں، ہرگز نہیں ہے توبہ، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں نے کام کیے، برے برے کام کیے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، حضر، جہاں تک کہ، ہم تھوڑا سا میوٹ کر سکتے ہیں، تھوڑا میوٹ کر سکتے ہیں ہم، تاکہ پھر جس کو جو سوال ہو فوراً ہم میوٹ کو کھولیں. ٹھیک ہے، چلیں، کہاں گئے؟ چلیں ہم لوگ میوٹ کر لیتے ہیں تاکہ پھر جیسے کوئی سوال ہوگا تو ہم فوراً اپنے میوٹ کو کھول دیں گے. چلیں جی، لیست، نہیں ہے توبہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، جو کام کرتے ہیں برے برے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، حضر، حاضر ہوئی، یہاں تک کہ آ پہنچی، ظاہر، حاضر یعنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، احدہم الموت، ان لوگوں میں کسی ایک کی موت. قال، اس وقت کہا، انی، بے شک میں توبہ کرتا ہوں. یہ تو توبہ نہیں ہوئی نا، انی تو بے شک میں نے توبہ کی، الآن، ابھی، وللذین یموتون، اور نہیں ہے وہ لوگ جو ان کے لیے موت. اچھا، وللذین وہم کفار، ولا، اور نہیں، الذین، وہ لوگ، یموتون، مرتے ہیں، موت آتی ہے ان کو، وہم کفار، حالانکہ وہ کافر بن کے مرتے ہیں، حالانکہ وہ کافر ہیں. آپ نے سمجھا؟ ابھی یہاں پر ہم لوگ کہتے ہیں
مجھے بہت عجب لگتا ہے، گناہ کرتے توبہ کرتے، گناہ کرتے توبہ کرتے، یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں گناہ کر 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 کے آخر میں جب بستر پر آ جاتے ہیں، جب ہاسپیٹل پہنچ جاتے ہیں، جب ڈاکٹر کہہ دیتا ہے بس لاسٹ ٹائم ہے ابھی آپ کا، اب ختم ہو، اس وقت توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ولا، اور نہیں، الذین، وہ لوگ، یموتون، وہ مرتے ہیں، وہم، حالانکہ وہ لوگ کفار ہوتے ہیں، اولئک، انہی لوگوں کے لیے، اعتدنا، ہم نے تیار کر لیا ہے، لہم، انہی لوگوں کے لیے، عذاباً علیما، ایسا عذاب جو بہت تکلیف دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال ہو نا تو آپ فوراً بیچ میں میوٹ کھول کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد والی جب ہم آیت کی طرف آتے ہیں تو اس کے بعد والی آیت ہمیں کیا کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ یہ بہت ہی بہترین آیت ہے۔ یہ ہمیں کیا بتاتی ہے، یہ پتہ ہے، نوٹ کریے گا، مجھے آپ ایک چیز بتائیے گا، کیا یہ چیز ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ میں نے تو دیکھی ہے، پر بہت زیادہ نہیں دیکھی، لیکن کم دیکھی ہے، پر دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس میں ہم آتے ہیں۔ خداوند عالم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں سے ارث حاصل کرو، ان سے مال، ملکیت، دولت جو بھی ہے آپ ان سے لو، کرہن، بائی فورس، زبردستی۔ بھائی ان کے ماں باپ نے ان کو دیا ہے، یا اگر وہ نہیں دینا چاہتے تو آپ ان سے بائی فورس نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، یا پھر ابھی اس کے بعد ہم آتے ہیں، اچھا یہاں ایک پارٹ یہ ہو گیا، اور دوسرا پارٹ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، ولا، اور مت، تعزلو، عزل، دباؤ ڈالو اس کے اوپر زور ڈالو، اور خبردار جو تم نے ان عورتوں پہ زور ڈالا، دباؤ ڈالا، لتذہبوا، تاکہ وہ چھوڑ دیں، ببعض، کچھ چیزوں کو، ما آتیتموہن، ماں، جو کچھ، آتیتمو، تم لوگوں نے دیا ہے، ہن، ان عورتوں کو، یعنی اے مومنو، سب سے پہلے بائی فورس عورتوں سے وراثت مت لو، اور دوسرا کہ تم ان کے اوپر دباؤ مت ڈالو کہ جو تم نے ان کو دیا تھا وہ چھوڑ دیں، جیسے کہتے ہیں نا حق مہر چھوڑ دیا، بائی فورس ان کو ایسے کرتے ہیں کہ حق مہر وہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ حق مہر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عورتیں حق مہر زیادہ رکھتی ہیں، پھر وہ مرد جو ہوتا ہے وہ طلاق دے نہیں سکتا ہے، پھر اس کے اوپر اس قدر اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، یا اس کے اوپر اس قدر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ جب حلال نہیں ہے تو آٹومیٹک حرام ہو گیا۔ الا، سوائے، ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، نمبر دوسری یہاں پر آتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں، ان لوگوں جو کھلم کھلا فاحشہ ہیں، کھلم کھلا زنا کرتی ہیں۔ اچھا یہاں پر وہی آتا ہے کہ وہ عورتیں جو کھلم کھلا زنا کرتی ہیں، بالکل بفاحشہ یعنی بدترین نفرت انگیز کام جس کو زنا کرتے ہیں، اور مبینہ، واضح، کھلم کھلا، چھپ کے بھی نہیں کرتی ہیں، تو ان عورتوں پر جو مرد ہیں وہ فشار، اس کو دباؤ ڈال سکتے ہیں، یہاں پر دباؤ جائز ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ چیز ہے کہ جہاں پر پتہ ہے ہم لوگ مسلمان ہیں نا، ہم لوگ بہت گڑبڑ وار کرتے ہیں۔ اگر میں نے، خدا نخواستہ، اس کو نوٹ کریے گا آپ، یہ بات ہمیں بہت آگے بھی پہنچانی ہے، کہیں غلطی سے ہم سے یہ مسٹیک ہو نہ جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ ولا تعزلوا، تم ان کے اوپر دباؤ مت ڈالو کہ تم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں، یا اپنے حق مہر کو چھوڑ دیں، سوائے ان عورتوں کے جو فاحشہ ہے، مبینہ، واضح، کھلم کھلا فاحشہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اگر کسی کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں ہم لوگ، اور پھر
کیونکہ مجھے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا ہے تو میں سامنے والی عورت کے اوپر تہمت رکھوں کہ یہ فاحشہ ہے. آپ سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں کسی اپنے مقصد کے لیے کہوں لوگوں میں، مثلا جیسے ہماری کمیٹی ہے، جماعت میں کہوں ہاں یہ عورت تو فاحشہ ہے، اس لیے اس کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا، اس لیے ہم اس سے حق مہر واپس لے رہے، اس لیے ہم اس سے چیزیں واپس رہے، کیونکہ یہ فاحشہ ہے کھلم کھلا. مبینہ کہا ہے کہ بھلے دیکھا آپ نے، مبینہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ بھلے اس کا شوہر اور اس کی فیملی دوسری والی ہے، وہ اس کے اوپر تہمت رکھ سکتی ہے. مبینہ پورے لوگوں میں تو وہ مشہور نہیں ہوگی نا، لوگوں کو تو پتا ہوگا کہ وہ کیسی ہے. ٹھیک ہے، تو کسی کے اوپر جھوٹی تہمت رکھ کر بھی اپنے مال اور پراپرٹی کو حاصل نہیں کرنا. جو بات کلیئر ہے وہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات ختم ہو گئی. پھر ہم آتے ہیں یہاں پر جو ہے، پھر ہم یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ مبینہ یعنی وہ جو لوگوں میں بھی مشہور ہوتی ہے، جن کو لوگوں نے دیکھا بھی ہوتا ہے. چلیں جی، پھر اس کے بعد آتے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَعَاشِرُو عشرہ سے نکلا ہے، اور عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10، لیکن عاشرو جو کہتے ہیں نا معاشرہ یعنی گروپ ہوتے ہیں. وَعَاشِرُوهُنَّ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ، پھر وہ جو دوسری اس کی میننگ آ جاتی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا. عاشرو باب مفاعلہ، باب مفاعلہ کا فعل امر ہے. تو تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہو بالمعروف، نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، بہترین انداز میں، بالمعروف بہت خوبصورت طریقے سے. وَإِن كَرَهْتُمُوهُنَّ اور اگر تم اور اگر تم لوگ نفرت کرتے ہو، تم لوگوں کو نفرت ہے، ان عورتوں سے، اور اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو اور تمہیں نفرت ہے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ فَعَسَىٰ بس امید ہے یا ہو سکتا ہے. فَعَسَىٰ ایک ہم کہہ سکتے پاسبل ہے، یہ لفظ یہاں یوں کہہ سکتے ہو سکتا ہے، یا کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، ان تکرہوا شیئا کہ تم نفرت کرو کسی چیز سے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور قرار دیتا ہے اللہ فیہ اس میں، خیراً کثیرا بہت زیادہ کثیرہ. آپ نے دیکھا خیراً کثیرہ بے انتہا تمہارے لیے وہ خیر ہوتا ہے. تو یہاں پر ہماری آیت جو ہے ہو گئی. ابھی ہم آگے جاتے ہیں. یہاں پر بھی دیکھیں کتنی جگہوں پہ بار بار ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ خدا را جب تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرو، نفرت کرو، یا اپنے ایک دوسرے کو چھوڑنے لگو تو عزت اور احترام سے چھوڑو، اور محبت سے چھوڑو، تہمتیں نہ رکھو، ایک دوسرے کو اذیت نہ کرو، ایک دوسرے کے اوپر دباؤ نہ ڈالو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو. تمہیں نہیں پتا یہ جو تمہارے دل میں بیچ میں نفرت آئی ہے، ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ اس کو نوٹ کریے گا، کبھی کبھی لوگ جیسے ایک مرد کے کان اتنے کان بھرتے ہیں، ایک معصوم مومنہ عورت کے لیے اتنے کان بھرتے ہیں کہ اس مرد کو نفرت ہو جاتی ہے اپنی بیوی سے، یا ان کے اوپر وہ جادو کرتے ہیں، یا کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، یا اس کی فیملی کی وجہ سے، لڑکی کی فیملی کی وجہ سے، دوسروں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی بیوی سے شدید نفرت ہو جائے. لیکن حقیقت میں وہ عورت وہ بے انتہا اچھی ہو، نیک ہو، اور اللہ نے اس عورت کے اندر اس کے لیے بے شدید ترین خیر ہی خیر، نیکیاں رکھی ہو، جس کی وجہ سے اس کو رزق ملے، اس کو کامیابیاں ملے، اس کو اولادیں ملے، ایسی اولادیں جو اس کو بڑھاپے میں کام آئے. تو یہاں پر ہمیں آگے پیچھے دیکھنا چاہیے. چلیں جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 20 پر. اس میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احدہن قنطارا فلا تأخذوا منها شیئا اتأخذونہ بہتانا واثما مبینا. یہاں پر اللہ کہتا ہے وَإِن اور اگر. اچھا، یہاں ہمیں پتا ہے کہ یہ سارے مسئلے ایسے ہیں جو ہماری معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں چل رہے ہیں. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو مجھ سے تعلق نہیں رکھتا تو میں کیوں پڑھوں. مجھ سے تعلق نہیں رکھتا، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے والے کے لیے ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اگر ہماری اولادوں میں ہے، خدا نہ کرے اس طرح سے کچھ خراب مسئلے، اللہ کرے اچھی چیزیں ہماری اولادوں میں آئیں. تو ان چیزوں کو جاننا ہمارے لیے واجب ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم نے ارادہ کیا، تم نے چاہا، استبدال
زوج مکان زوج، بدلنا، استبدال، خوشی خوشی سے چینج کرنا، جیسے کسی نے ماں نے نہیں کہا، کسی نے فورس نہیں کیا، کسی سے مثلا ہماری فیملی اور فیملی والوں نے دباؤ نہیں ڈالا کہ اس بیوی کو چھوڑ دو، اس کی جگہ پہ دوسری بیوی لے، نہیں، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ ان اردتم، اگر تم نے ارادہ کیا، استبدال، خوشی سے بدلنا، زوج، زوج وہی کپل، مکان الزوج، یہاں پر بیوی نہیں آ رہی ہے بلکہ زوج جو ہے وہ عورت کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت آتی ہے، مکان الزوج دوسری پہلی بیوی کی جگہ پر، وآتیتم، اور یہاں تو مرد کی بات ہو رہی، وآتیتم، اور تم لوگوں نے دے دیا، احدہن، ان میں سے کسی ایک کو، کنتارن، بھر بھر کے، کنتار کی روٹ ورڈز بھی کن طرح ہے، کاف نون تویر، بہت زیادہ علماء کہتے ہیں کہ یہ رباعی ہے، 4 حرفی ہے، قطرہ سے ہی نہیں نکلا ہے، ٹھیک ہے، قطرہ سے نہیں لکھا ہے، قطرہ، قطرہ ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے قطرہ، قطرہ ہم کہتے ہیں نہیں ڈراپ، وہ بھی اسی سے نکلا ہے، اور قطرہ کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جانا، لائن میں کھڑے ہو جانا، لیکن کنتار یہ کنطرہ ہے، کنطرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بھر بھر کے، آپ دیکھو ایک پل ہو، ایک برج ہو، اور بہت بڑی پل ہو، اور اس پل کے اوپر آپ نے اونٹوں کو کھڑا کر دیا ہو، جیسے روایات اور حدیث میں ملتا ہے، اس پل پہ کتنے اونٹ آئیں گے، 100 اونٹ آتے، 1000 اونٹ آتے، جتنے بھی اونٹ آتے، اور جتنے بھی وہاں پر اونٹ ہیں وہ سارے کے سارے سونے سے، چاندی سے، پیسوں سے لدے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، یہ آپ اپنی بیوی کو دے دیتے۔ اچھا، اور اب کچھ ٹائم کے بعد آپ نے سوچا کہ بھائی مجھے تو اس بیوی کی جگہ پر دوسری بیوی لانی ہے، اوکے، اب آپ کیا کرو گے، اب کہیں گے کہ مجھے واپس کرو، مجھے یہ چیزیں پیسے واپس کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، نہیں، تمہارا اب کوئی حق نہیں ہے، تم نہیں لے سکتے واپس۔ آپ کو پتہ ہے میرے پاس ایک مسئلہ آیا تھا، ایک عورت آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم طلاق دے رہے ہیں لڑکی سے، اور ہم نے اس کو داگینہ دیا ہے، ہم نے سونا دیا، ہم نے گولڈ دیا، ہم نے پتہ نہیں ڈائمنڈ دیا، کیا دیا ہے، ہمیں واپس چاہیے، تو جائز ہے یہ واپس لینا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے جب اس کو بولا نا کہ یہ جائز نہیں ہے، آپ نہیں لے سکتے، قرآن کی آیت ہے کہ آپ نہیں لے سکتے ہو واپس، آپ نے جو بھی دیا ہے، تو وہ عورت مجھ پہ غصہ ہو گئی اور مجھے بولنے لگی، یہ کیسا، آپ کو نہیں پتا ہے، نہیں ہم نے اسے دیا ہے، وہ ایسی تھی، اس نے ایسا کیا، اس نے وہ پتہ نہیں کیا 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 کیا، اندر سے ایسی ایسی چیزیں لے کر آئے، اور مجھے پتا تھا کہ دونوں لوگ بہت اچھے تھے، بس نہیں بنی تو نہیں بنی، کبھی کبھی نہیں بنتی، اس میں کوئی ریزن نہیں ہوتا، اب قسمت میں ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ میں نے کنتار دے دی ہے تو اب میں اس عورت پر، لڑکی پر جھوٹی تہمتیں، جھوٹے الزام، کچھ اس پہ کیس بنا کر لگا دوں تاکہ وہ پھنس کر پوری پراپرٹی، پوری چیزیں مجھے واپس دے دے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی مرد نے کنتار کے حساب سے بھی اپنی بیوی کو دے دیا ہے تو اب چاہتا ہے کہ دوسری بیوی کو اس کی جگہ پر لے آئے، اور اب کہے گا کہ میں یہ سارے کنتار لے کر دوسری کو دے دوں، تو اللہ کہتا ہے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پس تم نہیں لو، مت لو اس میں سے ذرا برابر بھی کوئی چیز، 1000 اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھی نہیں لے سکتے تم۔ اتاخذونہ، دیکھیں آپ نے یہاں پھر اللہ نے وہ بتا دیا، اتاخذونہ، کیا تم لے رہے ہو، پکڑ رہے ہو اس سے، بہتانن، ایک بڑا بہتان، و اسم مبینہ، اور اسم وہی گناہ، مبینہ کھلم کھلا گناہ۔ اچھا، بہتان کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہم یہاں تہمت کہہ سکتے ہیں، بہتان تہمت میں آتا ہے، حالانکہ بہتان کے جو روٹ ورڈز ہے وہ ہے بہت۔ تو یہاں جب ہم آتے ہیں نا تو بہت کی جو روٹ میننگ ہوتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت، اس کے روٹ ورڈ سے بہتا، اور بہت کی روٹ میننگ ہوتی ہے حیرت میں مبتلا، یعنی عجب ہو جانا، حیرت کے اندر، حیرت کے دلدل میں پھنس جانا۔ آپ سمجھتے ہیں حیرت کے اندر میں جب پوری کا پورے روم میں اندھیرا ہو، اور اب جب آپ اندھیرے میں آتے ہو، اور اندھیرے میں جب آپ ہاتھ پیر مارتے ہو نا، ہاتھوں کو ادھر 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 کرتے ہو، یہ چیز ہاتھ ڈالنے کے لیے، یہ چیز ہاتھ ڈالنے کے لیے، یہ جو اندھیرے کے وقت آپ ہاتھ ڈالتے ہو ادھر 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 چیزوں کو، اس کو کہتے ہیں کہ میں بہتان میں، میں بہت میں ہوں، بہت ہو گیا۔
گم ہو گیا، حیرت زدہ ہوں، پریشان ہوں، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں یہ ہمارے لیے کلیئر ہو گیا نا. اتاخذونہ، کیا تم چاہتے، کیا تم لے رہے ہو، پکڑ رہے ہو اس تاخذونہ، اور کیا تم پکڑتے ہو اس مال کو، بہتانن، بہتان سے یعنی تہمت سے، و اسم مبینہ، اور کھلم کھلا گناہ کے ذریعے سے. یعنی تم اگر اس کو تہمت لگا کر لو گے تو پھر تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے. چلیں جی، اس کے بعد والی ہم آیت آتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 21. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اللہ کہتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کس طرح سے، کیسے پاسبل ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ تأخذونہ تم لوگ اس مال کو لو، وقد افضا، اور وقد، اور بے شک، افضا بعضکم الی بعض، کہ تم لوگوں نے ایک دوسرے کو، افضا کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ دیا. تو یہاں پر یوں آتے ہیں، یوں کرتے ہیں، بے شک تم لوگوں نے ایک دوسرے سے کام لیا. یہاں یوں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے کام لیا. جیسے نسیم آپا نے وہی کہا کہ تم لوگوں نے ان کے ساتھ ہم بستری کی جو بھی، تو تم لوگوں نے ان سے کام لیا. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اب یہ بہت خطرناک آیت ہے، آپ کو یاد ہے، ابھی انشاءاللہ ہم اس آیت میں آئیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جس میں میثاق غلیظہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. میثاق غلیظہ کا مطلب ہوتا ہے، میثاق وہی آتا ہے کہ وثق سے آتا ہے کہ بہت بڑی رسی ہوتی ہے، وہ رسی جو ہم کہتے ہیں نا بوٹ، کشتی. عروۃ الوثقی. ہاں، عروۃ الوثقی، جو رسی ہوتی ہے اتنی بڑی اور اتنی موٹی پالی پالی رسی ہوتی ہے جس کو اور مضبوط کیا جاتا ہے. اور وہ رسی جس کی وجہ سے ہم کشتی، جو کشتی ہوتی ہے نا، کشتی کو باندھ کر پانی میں مضبوطی کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، اور اس ایسی رسی کو بھی اور جب مضبوط کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں میثاق. اور غلیظہ کا مطلب ہوتا ہے گھانٹا، سخت، گاڑھا. گاڑھے کو کہتے ہیں غلیظہ. تو قرآن میں دو جگہوں پر میثاق غلیظہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. ایک جگہ پہ استعمال ہوا دو لوگوں کے لیے، ایک انبیاء کے لیے کہ ہم نے تم سے میثاق غلیظہ لیا تھا. یاد رکھیے گا، یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور دوسری دفعہ قرآن کہتا ہے کہ وہ لڑکا یا وہ مرد جو نکاح کر رہا ہے ایک عورت کے ساتھ، وہ اس عورت کے ساتھ میثاق غلیظہ کر رہا ہے. حالانکہ میثاق غلیظہ میں کوئی وعدے توڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور اگر اس وعدے کو، میثاق غلیظہ کو توڑا جاتا ہے تو پھر وہ ساتھ میں عذاب لاتا ہے اللہ کا. تو یہاں آتا ہے وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ، حالانکہ ان عورتوں نے لیا، منکم، تم لوگوں سے، میثاقاً غلیظہ. یہ جو نکاح ہے نا، یہ خود نکاح میثاق غلیظہ ہے. ان عورتوں نے تم سے میثاق غلیظہ لیا تھا، یعنی بہت سخت ترین میثاق. ٹھیک ہے، تو اس قدر سخت ترین میثاق لیا ہے تم لوگوں سے، یعنی نکاح خود ایک میثاق غلیظہ ہے مرد کے لیے. تو کیسے پاسبل ہے کہ تم اس قدر ان سے مال بھی لو، ان کے اوپر تہمت بھی رکھو، ان سے نفرت بھی کرو، ان سے یہ بھی کرو، ان سے وہ بھی کرو. یہ مت کرنا، کیونکہ یہ کرو گے تو پھر اللہ کے غضب کو وہ لے کر آئے گے. ٹھیک ہے، چلیں جی، اب ہم آتے ہیں محرم اور نامحرم کی طرف. ہماری آیتیں شروع ہو رہی ہیں، میں جلدی سے اس کو کرتی ہوں. میں چاہتی ہوں اس کو ختم کر دیں. آج بھی میں چاہوں گی کہ 11:40 پہ کم از کم اس کو ختم کر دوں. چلیں، اس کے بعد آتے ہیں آیت نمبر 22 پہ. تو آیت نمبر 22 میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً مَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اچھا، جاہلوں میں، عرب جاہلوں میں ایک رواج تھا کہ جب ان کے باپ گزر جاتے تھے نا، جب ان کے باپ گزر جاتے تھے تو جو ان کی مائیں ہوتی تھی، سوتیلی مائیں، وہ لوگ ان کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا، یعنی انصار تھا، رسول خدا کا انصار تھا، اس کا نام تھا ابو قیس. جب وہ مر گیا
تو جب ابو کیس مر گیا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار میں سے تھا، تو اس کا بیٹا آتا ہے اپنی ماں کے پاس، وہی سوتیلی ماں کے پاس، اور اس کو کہتا ہے میرے ساتھ شادی کرو۔ وہ عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی پوچھنے کے لیے کہ کیا میرے لیے جائز ہے یا حلال ہے۔ اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہوئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا۔ وہ لوگ اس طرح سے کرتے تھے، عرب جاہلوں میں بہت بدترین سے بدترین قانون تھے کہ جب ان کے باپ گزر جاتے تھے تو ان کی جو سوتیلی مائیں ہوتی تھی وہ ان کو نکاح بھی کر لیتے تھے، یا ان کو وراثت کے حساب سے، ہاں اس کو وراثت میں پراپرٹی کے حساب سے وہ لے لیتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ بھی ایک پراپرٹی کا، یہ ایک حصہ ہے پراپرٹی کا جو ہمیں مل رہا ہے، اس طرح سے کرتے تھے، اس قدر ظلم تھا عربوں میں۔ تو چلیں اس آیت کو کرتے، وَلَا تَنْكِحُوا، اور مت نکاح کرو تم لوگ، مَا نَکَحَ آباءکم، اس کے ساتھ ماں جو کچھ نکاح کیا آباءکم تمہارے آباءکم یعنی تمہارے باپ داداؤں نے، یا آباءکم تمہارے باپوں نے، من النساء عورتوں میں سے، الا سوائے ما قد سلف، سوائے جو کچھ بے شک جو کچھ گزر گیا، بس اب جو گزر گیا سو گزر گیا، آئندہ کے قانون کو اب کنٹرول کرو، انہو کان، بے شک وہ ہے، فاحشتاً، یہ کھلم کھلا وہی ایسا کام ہے جو شدید ترین بدترین نفرت انگیز کام ہے، وہ مقتن، اور بدترین دشمنی ہے اس میں، بغض ہے، نفرت ہے شدید، وساء سبیلا، اور بدترین برا رستہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 23 پہ، جو ہمیں بتاتی ہے، اور یہ والی آیت ہماری آخری آیت ہے، اس کو جلدی سے میں کر لیتی ہوں۔ اچھا، ہمارے پاس 3 قانون ہیں اللہ نے جو ہمارے رشتے رکھے ہیں نا، رشتے جو ہے وہ ہے رشتے، ایک ہے نسباً، ایک ہے سہراً، ایک ہے رضاعیاً۔ آپ نوٹ کریے گا، جو رشتے کی 3 قسمیں ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا محرم نامحرم بننے کی 3 قسمیں ہیں رشتوں کی، نسباً خونی، رضاعیاً دودھ پلانے سے، جو ایک دوسرے کا دودھ پیتے ہیں۔ عربوں میں بہت زیادہ تھا نا پہلے، اب مجھے لگتا ہے عربی بھی ہوگا، پر ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، لیکن عربوں میں بہت تھی، میں بھی یہاں ہوں اور ہمارے اندر بھی ہے لیکن بہت کم ہے۔ اچھا، رضاعیاً دودھ پلانے کی وجہ سے، اور تیسری چیز جو آتی ہے وہ ہوتی ہے سہراً، سسرال کی وجہ سے رشتے ہوتے ہیں۔ چلیں اس کو جلدی سے کرتی ہوں۔ ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ کون کون سی عورتیں جو ہے وہ حرام ہیں مردوں پہ، یہ محرم نامحرم کو جاننا ہمارے لیے واجب ہے۔ میں پھر سے کہوں گی، محرم نامحرم کو جاننا ہمارے لیے واجب ہے، یہ مستحب نہیں ہے۔ چلیں ابھی ہم آتے ہیں آیت نمبر 23 کے اوپر، جس میں اللہ نے صاف صاف کہہ دیا، حرمت علیکم امہاتکم، سب سے پہلے حرام کر دی گئیں تمہارے اوپر تمہاری مائیں۔ نمبر 1 ماں تو حرام ہے ہی نا، محرم ہے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوئیاں پھپھو، تمہارے باپ کی بہنیں، تمہاری پھپھو، تمہاری پھوئی، اردو میں پھپھو کہتے ہیں، گجراتی میں پھوئی کہتے ہیں نا، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، اور گجراتی میں کہیں گے تمہاری ماسیاں، وبنات اخ، اور بنات اخ، تمہارے بھائی کی بیٹیاں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بھانجی، بھتیجی، وبنات الاخت، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں، جیسے بہن کی بیٹیاں جس کو کہتے ہیں بھانجیاں، وامہات اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم لوگوں کو دودھ پلایا۔ کتنی ہو گئی ہمارے پاس محرم؟ آپ کاؤنٹ کرتے رہیے گا، ہم لوگ کرتے رہیں گے کہ کتنی محرم جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ چلے،
یہاں پر آتے ہیں امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، من الرضاعتی، جو تمہاری رضائی بہنیں ہیں، یعنی جس ماں کا تم نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا ان عورتوں نے بھی دودھ پیا ہے، تو جس ماں کا انہوں نے دودھ پیا تم نے بھی دودھ پیا، تو وہ عورتیں جو تم نے ایک ساتھ دودھ پیا ہے یا ایک ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ بھی تمہاری بہنیں ہوں گی، وہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان کے ساتھ نکاح۔ وہ امہات نسائکم، اور تمہاری ساسیں، ساسو ماں، و ربی بکم، اور ربی بکم اللاتی فی حجورکم، اچھا، اور وہ تمہاری، وہ ربیبہ، اس کو تھوڑا کیسے کروں ورڈ بائی ورڈ اگر مجھے ہو، ربابہ کہتے ہیں جس کو پالا ہے، ہاں، اور وہ لڑکیاں جن کو تم نے پالا ہے، جن کی تم نے تربیت کی ہے، اللہ فی حجورکم، حجور حجر، حجر کی میننگ گود نہیں ہوگی، گود نہیں کہیں گے، حجر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا پتھر کو بھی حجر کہتے ہیں، اور عقل کو بھی حجر کہتے ہیں، اور حجرہ کہتے ہیں روم کو، پرائیویٹ روم کو حجرہ کہتے ہیں، تو ہر وہ چیز جو سخت ہوتی ہے، کٹھن ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی دوسری چیز نہیں گھس سکتی، اس کو حجر کہتے ہیں۔ پتھر کو بھی اس لیے کہتے ہیں حجر کیونکہ وہ سخت ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی ہے۔ حجرہ کہتے ہیں پرائیویٹ روم کو کہ کوئی دوسرا نہیں جا سکتا ہے، اس کا پرسنل ہے۔ اور عقل کو بھی کہتے ہیں سخت ترین، کہ عقل بدترین اور وہ چیزیں جو نقصان دہ ہوتی ہیں اس کو اندر نہیں گھساتی ہے، اس لیے حجر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر حجور کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی لڑکیاں جن کے تم گارڈین بنے، تم نے تربیت بھی کی، اور وہ لڑکیاں جن کی تم نے تربیت کی اور جن کے تم گارڈین بنے، محافظ بنے، یعنی ایک باپ کی طرح تم نے ان کی حفاظت کی کہ وہ غلط کام یا وہی کہتے ہیں نا لوگوں کی نظروں سے اور تمام برے لوگوں سے بچ جائیں۔ من النسائکم، اپنی عورتوں سے، اللاتی دخلتم بہن، وہ عورتیں، شرط ہے تم نے ان عورتوں کی، تم نے اپنی بیویوں کی، ان بیٹیوں کی تربیت کی جن کو اپنی گارڈین کی طرح محافظت کی، وہ عورتیں جس کے ساتھ تم نے دخول کیا، مینز ہم بستری کی، بہن ان کے ساتھ شرط ہے کہ ہم بستری کی۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ، پس اگر نہیں کیا تم لوگوں نے ان عورتوں کے ساتھ بہن، اور اگر نہیں کیا تم لوگوں نے ان عورتوں کے ساتھ دخول، وہی ہم بستری، فلا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور یہاں پر آتے ہیں کہ وحلائل ابنائکم، اور حلائل، حلائل کہتے ہیں حلل، حلل یعنی بیویاں، اوکے، حلائل یعنی وحلائل ابنائکم، اور وہ عورتیں جو تمہارے بیٹوں کے لیے حلال ہے، یعنی تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین من اصلابکم، وہ بیٹے جو تمہاری، من اصلابکم وہ جو تمہاری صلب میں سے ہیں، یعنی وہی تمہارے نطفے میں سے ہیں۔ ابھی یہاں پر آپ نے دیکھا عجب بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو ہے وہ تمہارے لیے وہی محرم ہے، تم ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو، تو یہاں پر کیوں اسلاب کا لفظ استعمال کیا؟ یہاں سوچنے کی یہاں بات یہ آتی ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے اسلاب بن مطلب ہوتا ہے کہ اسلاب یعنی تمہارے صلب میں، تمہارے نطفے میں ہو، کیونکہ عرب جاہلوں کے اندر ایک قانون تھا، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ اپنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ تو نکاح کرتے تھے، لیکن جو منہ بولے بیٹے ہوتے تھے نا، جو ان کے منہ بولے، جن بچوں کو وہ پالتے تھے یا جو ان کے منہ بولے بیٹے ہوتے تھے، ان کی بیویوں کو بھی وہ اپنے لیے وہ محرم سمجھتے تھے، یعنی ان کے ساتھ نکاح نہیں کہ ان کو بھی اپنی اولادوں کی طرح سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے وہ ہے، تو ان کے ساتھ حجاب کی بھی وہی بات آ جاتی ہے نا۔ تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ نہیں نہیں نہیں، وہ بیٹے جو تمہارے سگے والے بیٹے ہیں ان کی بیویاں تمہارے لیے محرم ہیں، ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے ہو، لیکن وہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ تمہارے، ان کی جو بیویاں ہوں گی، منہ بولے بیٹے تو نہیں ہے نا، خونی بیٹے تو نہیں ہے، تو وہ ان کی
وہ جو عورتیں ہیں تمہارے لیے نامحرم ہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور وَأَن کے جمع کرنا دو بہنوں کے بیچ میں. اچھا دو بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں نکاح نہیں کر سکتے, دو بہنوں کے ساتھ جائز نہیں ہے, دونوں بہنوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, دو بہن ایک وقت میں ایک مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی ہیں, الا سوائے ما قد سلف جو کچھ گزر گیا. پہلے زمانے اب کیا کر سکتے ہیں نا, اب اسلام سے پہلے قانون آنے سے پہلے تو گزر گیا, اب کیا کر سکتے ہیں, اب تو نہیں کچھ کر سکتے, تو بس گزر گیا. ان اللہ غفور رحیم, بس جو گزر گیا اللہ اس پر غفور اور رحیم ہے. تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو قانون تھے خداوند عالم نے ہمیں سکھائے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قانون پر عمل کر سکیں. ہمارے لیے آج کے لیے کافی, ہم ایک صلوات پڑھیں سب کے لیے. صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم